أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ اور سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر سامعین، آج کی معروضات کا عنوان ہے ارض فلسطین کے مسائل، معاملات اور حل. یہ زمین جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے یہ انبیاء کی زمین ہے، قبلہ اول ہے. واقعہ معراج میں اس کا خاص طور پر ذکر ہے. انبیاء علیہ السلام کی اجتماع گاہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور منقبت کا مقام ہے. مسجد اقصی اس مقام پر موجود ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں موجود ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو مسجد اقصی کا خاص طور پر نام قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. مسجد اقصی کے حوالے سے قرآن پاک نے یہ بھی بیان کیا ہے یا اس کے ارد گرد کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے الذی بارکنا حولہ. اس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا ہے اور یہی برکت کا لفظ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں بھی بیان فرمایا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس ارض مقدس کی طرف بھیج کر نجات دی کہ جو ارض مقدس کیا ہے اس کا ارد گرد سارا برکت والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارض مقدس بیت المقدس مسجد اقصی کے حوالے سے اپنی احادیث مبارکہ میں اپنے فرامین مقدسہ میں اس کی اہمیت کو، فضیلت کو اجاگر فرمایا ہے. میں شارٹ کٹ جاتے ہوئے آگے اصل مدعا کی طرف جاؤں گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ جواب آیا مسجد حرام بیت اللہ. پھر سوال کیا ابو ذر غفاری نے یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا رسول اللہ نے کہ مسجد اقصی. سوال ہوا کہ یا رسول اللہ دونوں کے درمیان فاصلہ کتنے عرصے کا ہے؟ جواب آیا 40 سال کا. مسجد اقصی، مسجد حرام، ان دونوں کی تعمیر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس مسجد اقصی کی دوسری تعمیر سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی اور ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام
معمار تھے، مسجد حرام کے معمار بھی نبی تھے، اور مسجد نبوی کے معمار بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں مسجدوں کی تعمیر انبیاء کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ تینوں مسجدوں کی تعمیر اللہ نے اپنے نبیوں کے ہاتھ سے کروائی ہے۔ اگر جملہ اس کرنے لگاؤ، دل کی لوح پہ اس جملے کو لکھ لیجیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تین مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ میں سوچ میں پڑ گیا ایسا کیوں؟ تو مجھے اس حدیث نے جواب دیا کہ جہاں انبیاء کے ہاتھ لگے ہوں تعمیر میں، جس جگہ کی تعمیر نبی نے کی ہو، جس گھر کو بنایا نبی نے ہو، وہاں دجال کیسے جا سکتا ہے؟ بس آگئی تو دجال کے نہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں مقامات مقدسہ کو انبیاء نے بنایا ہے۔ تو مسجد اقصی ایک مقدس ترین جگہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مساجد کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے یوں کہا کہ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر اجر، مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر اجر، مسجد اقصی میں ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر اجر۔ پھر آپ نے فرمایا کسی مسجد کی طرف، کسی عمارت، مسجد نے کسی عمارت کی طرف سفر کرنا درست نہیں ہے، کسی عمارت کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا درست سوائے تین عمارتوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ یہ فضائل ہیں ان تینوں مقدس مقامات کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد 16 مہینے یا پر روایت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 17 مہینے، 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ مسجد اقصی کو بنایا۔ گویا اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسجد اقصی باقاعدہ طور پر اسلام کا قبلہ اول ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو کے مطابق قد نرا تقلب وجهك في السماء، بار بار نگاہ نبوت آسمانوں کی طرف اٹھتی کہ کب فیصلہ آئے کہ مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام کو ہمارا قبلہ قرار دیا جائے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ ذوالجلال نے فیصلہ فرمایا اس جگہ میں جس جگہ کو آج بھی مسجد قبلتین کہتے ہیں، وہاں دو نشانات موجود ہیں، ایک وہ جو پشت پر ہے یعنی مشرقی سائڈ ہے، ایک وہ جو مغربی سائڈ ہے۔ اب جو ان کی جو قبلہ رخ ہے وہ اب مستقل قبلہ ہے، لیکن جو ان کی سمت مخالف تھی، سمت مخالف، اس سمت مخالف میں جو قبلہ تھا وہ قبلہ اول کہلاتا تھا۔ یہاں 16-17 مہینے تک آپ نے نمازیں پڑھی۔ اس مسجد کو مسجد قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز میں اس قبلے کی طرف بھی رخ ہوا، اس قبلے کی طرف بھی رخ ہوا، اس کو مسجد قبلہ اس لیے کہتے ہیں۔ پر مقدس مقام ہے کہاں پر؟ ارض شام میں، ارض۔ اب میں تھوڑا سا فضائل اور مناقب سے ہٹ کر جو فلسطین کا اس وقت مسئلہ ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ فلسطین یہ شام ملک کا حصہ تھا، شام جو پورا ملک ہے اس ملک کا حصہ تھا کیا؟ فلسطین۔ جیسے بر صغیر کا حصہ تھے برما، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، بر صغیر سے الگ ہوتے گئے یہاں تک کہ اب وہ بر صغیر ختم ہو گیا۔ اب وہ جو متحدہ ہندوستان بعد میں کہلاتا تھا، متحدہ ہندوستان سے ہی اس کی شاخیں کٹتی گئی، اب وہ انڈیا کہلاتا ہے، ہندوستان نہیں کہلاتا۔ بالکل اسی طرح شام، یہ اردن، شام، فلسطین، یہ سارا ایک ہی خطہ تھا۔ پھر علیحدہ ہوتے گئے، اردن الگ ملک بن گیا، شام الگ ملک بن گیا، فلسطین الگ ملک بن گیا۔ یہ بات تمہیدی طور پہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھنا آسان ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے ارض شام پر فتح حاصل کی اور فلسطین کے حصول کے
جناب فاروق اعظم خود بنفس نفیس وہاں کا اقتدار لینے کے لیے، وہاں کا قبضہ لینے کے لیے آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے اپنے غلام کے ساتھ۔ وہ مشہور و معروف واقعہ کہ آپ کبھی اونٹ پر ہوتے تو کبھی آپ کا غلام، یہاں تک کہ جب آپ ارض مقدس میں پہنچے تو آپ کا غلام اونٹ پر تھا، آپ نکیل پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ارض فلسطین کو مسلمانوں سے دوبارہ صہیونی طاقتوں نے چھین لیا۔ پھر جناب صلاح الدین ایوبی نے اس ارض مقدس کو دوسری دفعہ فتح کیا۔ اس کے بعد 1878 تک فلسطین شام کا حصہ تھا، مسلمانوں کے زیر لگید تھا، تو خلافت جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے اس کے زیر لگید یہ سلسلہ تھا۔ لیکن 1878 میں یہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ جرمنی کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، یورپ کے ممالک کے اندر یہود آباد تھے، اور یہود پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان کی اکثریت یورپ میں تھی۔ یہاں انہوں نے آپس میں کچھ مشاورتیں کی، کچھ اجلاس کیے، کچھ کانفرنسیں کی، اور ان میں یہ طے پایا کہ ہم جہاں بھی ہیں ہم مظلوم ہیں، پٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے زیر نگرانی ہیں، ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر ہے، اور قرآن پاک نے بھی یہی کہا تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت، فقر و فاقہ اور ذلت ان کا مقدر ہوگی، یعنی باوجود مال ہونے کے تندرستی کا حال ان کے اوپر نظر آئے گا، آثار فقر و فاقہ کے نظر آئیں گے، بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن کب تک؟ اس وقت تک جب تک دو شرطیں قرآن نے بیان کی۔ ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں تو اس عذاب سے نکل سکتے ہیں، یا اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتے لیکن لوگوں کی سپورٹ حاصل کر لیتے ہیں تو تب بھی اس عذاب سے نکل جائیں گے۔ یہ دونوں باتیں ذہن رکھیے گا۔ اب اگلی بات، 1878 میں انہوں نے آپس میں مشاورت کے اندر یہ طے کیا کہ ہم کہیں نہ کہیں ایک ملک کے اندر، ایک جگہ کے اندر منتقل ہو جائے، اور وہاں جا کر کے اپنا کوئی نظم و نسق، اپنی کوئی ترتیب، اپنا کوئی جو ہے وہ سسٹم اور تہذیب جو ہے وہ کلچر اس کو فروغ دیں۔ چنانچہ ان کے سامنے 4 ملکوں کے نام آئے۔ سب سے پہلے فلسطین، دوسرے نمبر پر جرمنی، ارجنٹائن، تیسرے نمبر پر یوگنڈا، اور چوتھے نمبر پر موزمبیق۔ ارجنٹائن یہ امریکہ کا ملک ہے، یوگنڈا اور اسی طریقے سے موزمبیق یہ دونوں افریقہ کے ملک ہیں، بر اعظم افریقہ کے، اور فلسطین یہ بر اعظم ایشیا میں آتا ہے۔ 3 بر اعظم، 3 مختلف بر اعظموں کے حوالے سے ایک ہی سامنے رائے آئی۔ اس رائے کے نتیجے میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ارض فلسطین کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب یہ ارض شام ہی کہلاتا ہے، ارض فلسطین کا انتخاب کرتے ہیں۔ انتخاب ہو گیا۔ انتخاب ہو جانے کے بعد یہاں فلسطین میں اس مشاورت سے پہلے کل آبادی جو بھی تھی اس کا 97% آبادی کا حصہ مسلمانوں کا تھا، 3% آبادی یہودیوں کے پاس تھی۔ اس مشاورت کے بعد یہاں سے 25,000 یہودی نقل مکانی کر کے فرض فلسطین گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے زمینیں خریدی، اور زمینیں خرید کر کے وہاں پر اپنے گھر بسا لیے۔ اب 1878 کے اس آغاز کے بعد، اثر رسوخ شروع ہو جانے کے بعد 1904 سے لے کر 1916 تک آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ عظیم اول کہا جاتا ہے۔ اس جنگ عظیم اول کے دوران یورپین ممالک چونکہ اس میں بہت زیادہ متاثر ہوئے تو یہود نے نقل مکانی بہت زیادہ پیمانے پر کی، یہاں تک کہ 40,000 یہودی یہاں سے نقل مکانی کر کے یورپ سے وہ فلسطین چلے گئے، کیونکہ ان کے وہاں پر دیگر جو یہودی گئے ہوئے تھے ان کو وہاں پر آرام سے زمینیں مل گئی، یہ بھی وہاں منتقل ہوئے، زمینیں خریدی، اور وہاں پر گنجان آبادی کے اندر یعنی گنجان طریقے سے رہنا شروع کر دیا، تھوڑی زمین زیادہ آبادی، یہاں تک کہ پھر 1917 کے اندر برطانیہ اور جرمنی اور جو ترک حکومت تھی
ان تینوں طاقتوں نے مقابلہ کیا جرمنی اور ترک عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف۔ اس جنگ میں بظاہر فتح برطانیہ، روس اور فرانس کو ہوئی، اور یہ دونوں ممالک یا ان کی جتنے بھی سائڈیں تھیں اور جو ان کے حمایتی ممالک تھے وہ سارے کے سارے شکست کھا گئے۔ جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کو شکست دی۔ اس شکست کے نتیجے میں ان کے زیر نگین جتنے ممالک تھے، ان کے زیر تسلط جتنے ممالک تھے وہ سارے کے سارے مقبوضہ ہو گئے ان تین بڑی ہستیوں اور بڑے ممالک کے جو برطانیہ، رشیا اور فرانس کی صورت میں تھے۔ چنانچہ 1917 کو جب یہ فتح پا چکے، انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے یہ طے کیا کہ جو مقبوضہ مقبوضہ ممالک کو ہم آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ تقسیم کار میں کچھ یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ برطانیہ کے زیر تسلط عراق اور شام کا خطہ ہے، یہ عراق اور شام دونوں ملے ہوئے ہیں اور یہ دونوں حصے برطانیہ کے اس میں آئے۔ اب برطانیہ نے وہاں پر اپنا اثر و رسوخ شروع کر دیا اور اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس دنیا کے اندر دوسری جنگ عظیم 1923 سے لے کر کے 1939 تک یہ جنگ عظیم دوم کا ایک دورہ رہا، اور اس میں بھی ایسے ہی یورپین ممالک دوسرے ممالک کے ساتھ جب آپس میں ان کی مڑ بھڑ ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں جو پہلے کی طاقتیں تھیں اب وہ کمزور ہو گئی۔ فرانس اور برطانیہ نسبتاً اپنی معاشی اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی فوجداری کے اعتبار سے، اپنے نظام کے اعتبار سے قدرے کمزور ہو گئے۔ جب یہ کمزور ہوئے تو انہوں نے آپس میں پھر سے ایک مرتبہ مشاورت کی اور طے کیا کہ ہم مقبوضہ ممالک کا اختیار اور تسلط چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان میں سے کسی بھی ملک پر اپنا تسلط قائم نہیں کرتے، یہ خود مختار بنا دیے جائیں، اب یہ الگ الگ ریاستیں بنا دی جائیں۔ چنانچہ اس وقت پہلی دفعہ ارض شام سے ارض فلسطین کو جدا کر دیا گیا۔ شام الگ ریاست قرار دی گئی اور فلسطین کو الگ ریاست قرار دی گئی۔ فلسطین کی آبادی کا اب تناسب یہ تھا کہ اس دوران بہت سارے یہودی وہاں پر پہنچے، 30% آبادی فلسطین کی وہ یہودیوں پر مشتمل ہو گئی اور 70% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ یہ آبادی افراد کے لحاظ سے سمجھے، اور جو زمین کا خطہ ہے اس کی کچھ ترتیب یوں تھی کہ 6.5% زمین، بہت معمولی ترتیب ہے۔ میں نے پہلے سمجھا کہ انہوں نے زمین تھوڑی لی، آبادی زیادہ، یعنی لوگوں کو زیادہ آباد کیا کیونکہ زیادہ زمین خرید نہیں سکتے تھے، تھوڑی زمین خریدی، زیادہ لوگ آباد کیے، 30% آبادی ہو گئی، لیکن زمین کا حصہ 93.5% فلسطین مسلمانوں کے پاس تھا، جبکہ 6.5% صرف یہود کے پاس تھا۔ لیکن برطانیہ آپس میں مشاورت کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ اب یہاں پر ہمارا تسلط نہیں رہے گا، ان کو ہم نے خود مختار بنا دینا ہے، چنانچہ انخلا کرتے ہوئے برطانیہ فلسطین سے، شام سے نکلتے ہوئے ایک آخری کام کرتا ہے، اور وہی ظلم تھا۔ یہ ارض فلسطین پر ہونے والے جتنے بھی حملے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، یہ فیصلہ اس کی بنیاد ہے۔ فیصلہ کیا تھا؟ اب غور سے سنیے گا۔ فیصلہ یہ تھا، میں نے کیا عرض کیا، 6.5% رقبہ کس کا تھا؟ یہود کا۔ 93.5% کس کا تھا؟ اصولی طور پر فیصلہ یوں ہی ہونا چاہیے تھا کہ 6.5% حصہ یہود کو دے دیا جاتا، باڑ لگا دی جاتی، باقی حصہ مسلمانوں کے سپرد ہوتا اور وہ مسلمان اس پر اپنی حکومت اور اپنا سسٹم چلاتے۔ لیکن ظالم سامراج برطانیہ نے اس وقت جو فیصلہ کیا وہ انتہائی ظلم پر مبنی تھا، اور فیصلہ یہ تھا کہ 56.5% رقبہ زمین کا وہ یہودیوں کو دے دیا، اور 43.5% حصہ وہ مسلمانوں کو دیا، جبکہ مسلمانوں کی آبادی اب بھی وہاں 70% تھی اور یہ 30% ہے۔ آبادی کے تناسب سے بھی ان کی زمین زیادہ بنتی تھی، اور ویسے رقبے کے اوپر قبضے کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے ان کی ملکیت ہے 93.5% زمین۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا تو یہ فیصلہ 1948 میں ہوا، اور اس فیصلے کے بعد پوری دنیا میں احتجاج ہوا، مظاہرے ہوئے، دھرنے ہوئے،
ہو گئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے گھر پہ آ کے کوئی قبضہ کرے اور میں خاموش رہوں؟ ہم تو ایک بالی زمین کے لیے نہیں کسی کو چھوڑتے، اور وہ تو ارض مقدس پہ قبضے کی بات ہے، تو کیسے انہوں نے چھوڑ دینا تھا؟ اب ذرا سمجھیے گا، اپنے مسلمانوں کا درد سمجھیے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کی یہ بات سمجھیے گا. ہم بہت سارے مسلمان یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ جناب دیکھیے فلسطین والوں کو بھی تو چاہیے نا وہ حملے نہ کریں، فلسطین والوں کو بھی چاہیے وہ کیوں نہ کریں. بھائی آپ کو اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں آ کر کے مارے اور پھر آپ کو سبق دوسرا آدمی یہ دے کہ میں تو نے ہاتھ نہیں اٹھانا، تو نے کچھ نہیں کہنا، آپ بتائیں آپ اس آدمی کو چھوڑیں گے؟ اس طرح کی نصیحت کرنے والے کو اس کو اچھا سمجھیں گے، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھیں گے؟ نہیں، وہ خیر خواہ نہیں بدخواہ ہے. سمجھیے فلسطین کی زمین 56.5% یہود کو دے دی گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ظلم تھا. جن کی اصل زمین 6.5 یعنی 50% زمین کا حصہ ایکسٹرا بغیر ملکیت، بغیر کسی مالیت کے، بغیر کسی قبضے کے ان کو دے دیا گیا. اچھا یہ 56.5% پہ قابض ہوئے. 1948 کی بات ہے، جھڑپیں شروع ہوئی. ان جھڑپوں کے نتیجے میں 4 بڑی جنگیں ہوئی، 4 بڑی جنگیں ہوئی جو عرب اسرائیل کے درمیان ہوئی. آپ میں سے جو بزرگ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، نوجوانوں کو تو پتہ کچھ نہیں ہے. نوجوانوں کو تو پتہ ہے کہ شاہ رخ خان کون ہے، سلمان خان کون ہے، فلاں کرکٹر کون ہے، فلاں اداکار کون ہے. نوجوانوں کو صرف اتنا پتہ ہے وائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. ہمیں اپنے اسلاف اور اکابر کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں. پر بہت مختصر ہے. ارض فلسطین کی اس تقسیم کے بعد جھڑپیں شروع ہوئی. یہ جھڑپیں جنگوں کی صورت اختیار کر گئی. یہ 1967 تک کی بات ہے. 1967 19 سال تک یہ جھڑپیں جنگوں کی صورت میں اختیار بدلتی رہی. اور پھر 1967 میں ظلم یہ ہوا کہ جو یہود تھے انہوں نے انہی جنگوں کے تناظر میں ارض فلسطین کے 56.5 کے بجائے 78% زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اب مسلمان اگر آپ حضرات دیکھ سکیں، میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں. یہ دیکھیے اس کو فرض کیجیے آپ، یہ ارض فلسطین ہے پورا. یہ حصہ، اس حصے کو یعنی اس پوری زمین کے اس کنارے کو آپ مغربی کنارہ سمجھ لیجیے، اس کنارے کو آپ غزہ کی پٹی سمجھ لیجیے. 78% حصہ درمیان کا سارا یہود کے پاس. یہ 2 حصے رہ گئے مسلمانوں کے پاس. جو مسلمان یہاں پر 97% آبادی کے حامل لوگ تھے، جن کے پاس زمین کا رقبہ 93.5% تھا، لیکن برطانیہ سامراج کے غلط فیصلے کے نتیجے میں اور یہود کے ناجائز قبضے کی صورت میں اور ناجائز ریاست کے وجود، جس کو ہم ریاست اسرائیل کہتے ہیں، اس کے وجود کے بعد اب مسلمان محدود رہ گئے اس ایک پٹی اور اس ایک پٹی کے درمیان. 1 کروڑ سے زائد مسلمان فلسطین سے نقل مکانی کر کے دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں. آبادی کم کیسے ہوئی؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے 1 کروڑ مسلمان چلے گئے. اب وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، رقبہ سارا کا سارا یہود کے پاس ہے. 78% حصہ ان کے پاس، 22% حصہ مسلمانوں کے پاس ان 2 پٹیوں میں. اب اگلا ظلم سمجھیے. 1973 کے اندر چوتھی آخری جنگ عرب اسرائیل کے درمیان ہوئی، اور اس جنگ کے خاتمے کا سبب الحمدللہ پاکستان بنا. پاکستان کی ایئر فورس نے وہاں جا کر کے آخری فائنل حتمی کارروائی کی اور اسرائیل کے 5 طیارے گرا کر کے اس جنگ کا خاتمہ کیا، مجبور کیا مذاکرات کرنے پر. جب مذاکرات ہوئے، یہ یاسر عرفات کا زمانہ ہے. راسل نے نام سنا ہوگا کسی نے، وہ ایک بابا جی ہوتے تھے رومال والے، اور وہ بلیک وائٹ رومال والے. اب جب یہاں پر 1973 میں پھر سے ایک دفعہ فیصلہ ہوا تو وہ فیصلہ اس نے یہ طے پایا کہ 78% حصہ پر یہ لوگ قابض ہوں گے. یعنی یہ فیصلہ خود سے تھا، کسی معاہدے کے درمیان نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود جنگ بندی کی اور پیچھے ہٹ گئے یہود، اور یہاں پر انہوں نے 78% حصے پر قبضہ کرے. 1993 کے اندر اوسلو معاہدہ ہوا. اس اوسلو معاہدے کے اندر یاسر عرفات کی ایک تنظیم ہوا کرتی تھی الفتح کے نام سے، اور وہ گوریلا جنگجو تنظیم تھی، اور وہی یہود کے ساتھ لڑا کرتی تھی جیسا کہ آج حماس لڑ رہے ہیں. حماس الفتح کا نعم البدل ہے یا اس کے بدلے میں بنی ہے. الفتح یاسر عرفات کے زیر نگرانی بریگیڈ تھی اور یہ لڑا کرتی تھی. 1993 کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ 78%
یہود کی فوجیں نکل جائیں گی، اپنے حصے میں جائیں گی اور مسلمانوں کو بالکل یہ تنگ نہیں کریں گے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ توجہ دیجیے گا، یہ حصہ مغربی کنارہ، یہ حصہ غزہ کی پٹی، درمیان میں سارا کا سارا یہودی آبادی، 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان دونوں پٹیوں کے درمیان، ان دونوں حصوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے، زمینی رابطہ کوئی نہیں ہے جب تک کہ یہود راستہ نہیں دیتے۔ اگر یہود راستہ دیں گے تو آپس میں جائیں گے۔ یہ جو غزہ والے لوگ ہیں یہ ادھر جا سکتے ہیں تب جب اجازت ملے، وہ مغربی کنارے والے ادھر آ سکتے ہیں تب جب اجازت ملے۔ درمیان میں 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، چیکنگ ہے، جب بھی یہ آتے ہیں آنا جانا چاہتے ہیں پوری طرح چیکنگ ہوتی ہے، تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، بعض اوقات ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، عصمت دری کی جاتی ہے، عزتوں کو پامال ہے، یہ سارے ظلم یہاں ہوئے۔ پھر بھی جب یہ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے اندر یہ طے پایا گیا کہ مسلمانوں کو یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور یہاں سے انخلا کر لیں گے، یعنی نکل جائیں گے یہود اپنی فوج لے کر کے اور اپنے علاقوں میں چلتے ہیں۔ یہ یاسر عرفات کی میدان موجودگی میں یہ معاہدہ ہوا اور فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں نے اپنے اپنے حصے میں اپنے اپنی زمین پر رہنا شروع کیا اور پورے امن کے ساتھ، کوئی حملہ نہیں، کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں، نہ ظاہراً نہ چھپ کر، گوریلا جنگ بھی کوئی نہیں، ظاہر بھی جنگ کوئی نہیں، اپنے اپنے میدان میں رہ رہے ہیں۔ لیکن یہود اپنی روش کے مطابق، اپنی عادت سابقہ کے مطابق، جو ان کی روش میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک ان بغیرتوں کی روش میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آگ شکن ہے، وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں، آپ کو توڑنے والے لوگ ہیں، کبھی انہوں نے آپ کو وفا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، آپ کہیں مرزا آپ سب باتیں کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، بنی اسرائیل نے عہد کو توڑ دیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اللہ پاک نے فرمایا میرے عہد کو پورا کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرو، میری طرف ہی رجوع کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ لیکن انہوں نے پھر بھی اس معاہدے کو توڑا جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ان کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے عہد لیا ان سے، انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ یہ مختلف الفاظ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں اور پھر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کو، آپ رسالت مکہ سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے پہلا معاہدہ کیا کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یہود مدینہ کے ساتھ۔ یہود مدینہ اتنے بے وفا، اتنے عاد شکن، اتنے غدار قسم کے لوگ تھے، صرف 2 سال تک اپنے حد پر قائم رہے۔ تیسرے سال جب جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا معاملہ آیا، تیسرے سال انہوں نے مشرکین مکہ سے ساز باز شروع کر دی، اور قرآن کہتا ہے ان بے غیرتوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی دشمنی میں انہوں نے مشرکین کے کہنے پر بتوں کے سامنے سجدے بھی کیے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ نساء اٹھائیے 5واں پارہ 5واں رکوع، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو مختصر کی ہسٹری بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو جا کر کے شکست دی، بنو نذیر کو جا کر کے شکست دی، بنو قریظہ بھی یہود، بنو نذیر بھی یہود۔ جانتے ہیں کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے میثاق مدینہ کو توڑا تھا، میثاق مدینہ کو۔ تو عہد شکن تو یہ پہلے دن سے انہوں نے اس معاہدے کی بھی پاسداری نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اس وقت سے آج تک غزہ کی پٹی کے اندر بھی اور مغربی کنارے کے اندر بھی وقتاً فوقتاً چھیڑ چھاڑی کرتے رہتے ہیں اور اندر جاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ سن 2007 کی بات ہے، آپ کی توجہ ہے، سن 2007 میں آپ کے بھائیوں کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ نہیں ہے صرف جو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب صرف ایک ظاہری اور خارجی کا ایک مسئلہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ پوری ایک ہسٹری ہے، پوری ایک تاریخ۔ سن 2007 کی بات ہے، مسلمان مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا جا رہے ہیں، 2017 کی بات، مسلمان مسجد اقصیٰ میں آپ تک نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد اقصیٰ کو نماز کے لیے بند کر دیا گیا، مسجد اقصیٰ میں نماز بند کر دی گئی، اذان روک دی گئی، حتیٰ کہ وہاں کے امام مسجد کو زخمی کیا گیا۔ اور مسجد اقصیٰ کے 14 دروازے ہیں، ان میں سے 4 دروازے تو جناب صلاح الدین ایوبی نے ان بدبختوں کی وجہ سے پہلے سیل کر دیے تھے۔
باقی جو 10 دروازے تھے وہ کھلے ہوتے تھے. آپ مسجد اقصیٰ کو کبھی دیکھیے گا, مسجد اقصیٰ کی یہ دروازے ان 10 دروازوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا, لیکن انہوں نے اس حملے کے بعد, اس فیصلے کے بعد کہ مسجد اقصیٰ کو بند کر دیا جائے, 10 کے 10 دروازوں پر اپنے گنڈے یہودی فوج کی صورت میں کھڑے کر دیے اور مسلمان کے لیے داخلہ بند. اب مسلمان یہاں پر باب الاسبات کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں جی, اور ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے, ان کو زخمی کیا جا رہا ہے. جو مسلمان وہاں پر نماز کے لیے جاتا ہے اسے پکڑا جاتا ہے, زدوکوب کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. یہ آج سے 6 سال پہلے کی بات کروں. یہ کیوں کر رہے تھے؟ ان کا یہ تھا مسئلہ کہ ایک خودکش حملہ ہوا تھا, اور اس خودکش حملے میں جہاں پر یہودیوں میں سے 3 لوگ مارے گئے تھے, وہاں 7 مسلمان بھی شہید ہوئے. ان بدبختوں نے اس کو بنیاد بنا کر کے مسجد اقصیٰ کو سیل کر دیا, اور پھر یہ کہا کہ جب تک یہاں ہم کیمرے نصب نہیں کریں گے, جب تک اپنی سیکورٹی کا انتظام نہیں کریں گے, اس وقت تک یہاں پر ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. وجہ اس کی پیچھے یہ تھی کہ سن 2003 کے اندر پہلی دفعہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب ہم مسجد اقصیٰ میں وزٹ کے لیے جایا کریں گے, سیاحت کے لیے جایا کریں گے, کوئی مائی کلام میں روک نہیں سکتا. پوری دنیا کی جو عالمی ایک فورم ہے جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں, اقوام متحدہ نے بھی اس بات کی مخالفت کی کہ آپ آ نہیں جا سکتے, آپ اپنے حدود میں رہیے, اپنے حدود سے باہر جانے کی کوشش مت کیجیے, وہ مسلمانوں کا خطہ ہے, مسلمانوں کا حق ہے, مسلمانوں کا حصہ ہے, اس میں آپ مداخلت نہ کیجیے. لیکن انہوں نے دوسری اور اگلی بات یہ کی کہ ہم بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ بنانا چاہتے ہیں. یہ ہماری خواہش ہے اور یہ ہمارا تاریخی اور ہمارا قدرتی حق ہے. یہ وہ جملہ ہے جس جملے کے نتیجے میں یہود ارض مقدس کے اس مخصوص حصے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں, اس پر اصل میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بیت المقدس 5 مسجدوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر 5 مسجدیں ہیں, انہی میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے کمپاؤنڈ پر ہم اپنا قبضہ کریں, اسی کو دارالخلافہ بنائیں, اور اسی کو دارالخلافہ بنا کر کے یہیں پر موجود مسجد اقصیٰ کو شہید کریں. اس کے نیچے موجود جو صخرہ سلیمان ہے, جو ہیکل سلیمانی ہے, اس ہیکل سلیمانی کو ہم نمودار کریں اور اس کی بنیادوں پر ہم عمارت کھڑی کر کے ہیکل سلیمانی کھڑی کریں. یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کا مرکز ہے, لیکن اللہ کے نبی نے تو پہلے فرما دیا مسجد اقصیٰ میں دجال آ ہی نہیں سکتا. یہ اس کے استقبال کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اب آپ سمجھیے کہ آپ کے بھائی مسلمان تڑپ کیوں رہے ہیں؟ مسلمان اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ ان کا 97% حصہ زمین کا چھین کر کے اب ان کے پاس صرف 8% زمین رہ گئی ہے. کتنی؟ جو 97% زمین کے مالک تھے ان کے پاس کتنی رہ گئی؟ اب وہ اف بھی نہ کریں, وہ چیخیں بھی نہ, چلائیں بھی نہ, وہ غلیل بھی نہ ماریں, پتھر بھی نہ ماریں, روڑا بھی نہ اٹھائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 کروڑ سے زیادہ تو وہ ویسے ہی نقل مکانی کر چکے. اس لیے اس ارض مقدس کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک تاریخی اور حقیقی معاملہ ہے. یہود یہاں آ کر آباد ہوئے کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے جس کو انہوں نے کر لیا, کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اسرائیل یعنی یہود کے نام پر ایک اسٹیٹ قائم کریں, اور یہاں پر یہودی نظم ہو, یہودی جو ہے وہ سلسلہ ہو, یہودی ترتیب ہو, یہودی قوانین ہو, یہود کا دین ہو, یہود کی شریعت ہو, جو بھی سلسلہ ہے وہ یہود کا ہو, یہود کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر عمل دخل کرنے والا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے کسی قانون کو نہیں مانتے, OIC کی کسی رپورٹ کو نہیں مانتے, متحدہ مسلم ممالک کے کسی قانون کو, کسی فرمان کو نہیں مانتے, کسی ملک سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. ان کے پاس صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے کہ ہم خود مختار ہیں اور ہم یہاں پر قابل. آپ نے یہاں پر 2-3 دن پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیان سنا ہوگا. اسرائیل کا وزیر اعظم کیا بیان کرتا ہے؟ وہ بیان جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو غزہ کی طرف سے حماس نے جو کچھ کیا ہے وہ انہوں نے سنگین غلطی کی ہے, اب ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. تو منہ توڑ جواب آج دو گے جب تمہیں برطانیہ نے 56.5% زمین دی تھی, تو اس سے 78% پہ کیسے چلے گئے؟ 78% سے 92% پہ کیسے چلے گئے؟ پھر ایک باڑ لگائی گئی جس کو آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں, وہ حماس کے نوجوان جو ہے وہ ٹریکٹر وغیرہ سے اکھاڑ رہے ہیں. یہ وہ باڑ تھی جو تقریباً 730 کلومیٹر کے فاصلے پر, اتنا طویل باڑ اور طویل دیوار جو ہے وہ کھڑی کی گئی. یہ دیوار کیا تھی؟ جو مسلمان تھے انہیں محصور کر دیا گیا کہ اب تم ادھر نہیں آ سکتے, یعنی ارض مقدس بیت المقدس میں تم نہیں آ سکتے.
یہ اتنی بڑی ان کے ساتھ کارروائی ہوئی اور وہ خاموش ہو رہے ہیں۔ اس سب کے بعد اب امت مسلمہ کو درپیش جو چیلنجز ہیں فلسطین کے حوالے سے اور فلسطین کے جو مطالبات ہیں، آپ انہیں سمجھیے، انہیں سنیے، آپ کو انشاءاللہ العزیز ان مطالبات میں کوئی ایک مطالبہ بھی ناجائز نظر نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا مطالبہ حماس کا یا فلسطینی مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ 1967 سے پہلے جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے مطابق تقسیم ہو۔ کیا مطلب 56.5% تم لے لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لے لو، لیکن ہمیں تو 43.5% دو۔ حالانکہ تھا یہ بھی ظلم، لیکن چلیے اسی کو مان لیں۔ نمبر 2، دوسرا بڑا مطالبہ کا یہ ہے کہ اس فلسطین کہ جو مسلمان دوسرے ممالک میں گئے ہوئے 1 کروڑ سے متجاوز، وہ واپس آنا چاہتے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں اپنے ملک کو، لیکن یہ یہودی وہاں ان کو واپس نہیں جانے دے رہے، کیونکہ پورا ایئرپورٹ اور پورا سسٹم نہیں کے ہاتھ میں، یہ وہاں پر ان کو داخل ہونے ہی نہیں دینا چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر سے کوئی آدمی اگر نکلتا ہے تو وہ ایئرپورٹ کے ذریعے سے نہیں آ سکتا، بسوں کے ذریعے سے دوسرے ملکوں میں نہیں جا سکتا، بلکہ اسے یہ چوری چھپے دریائی راستے سے کشتیوں کے ذریعے سے آنا پڑتا ہے۔ آنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ مسائل ہیں وہاں پر، تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے 56.5 تم لو، 43.5% زمین کا رقبہ ہمیں دو۔ نمبر 2، ہمارے تارکین وطن کو واپس آنے دو۔ نمبر 3، غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے سے اپنی افواج کو واپس لو اور بیت المقدس کو بالکل کلیہ طور پر ہمارے اختیار میں دو اور اس میں تمہاری سیاست کے اوپر بالکل پابندی ہو۔ یہ تیسرا بڑا مطالبہ ہے۔ اور چوتھا بڑا مطالبہ جو عرض فلسطین میں مسلمانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تم مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً ستاتے ہو، ظلم کرتے ہو، اس ظلم سے اپنا ہاتھ روک لو۔ اگر یہ سارے مطالبات تم مان لیتے ہو تو پھر ہماری طرف سے تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں ہے، تمہارا حصہ تمہاری طرف، ہمارا حصہ ہماری طرف۔ یہ ہے وہ بنیادی مطالبہ۔ آپ ایمانداری سے بتائیے اس میں سے کون سا مطالبہ غلط ہے؟ کیا آپ نے اپنی بارڈر پر بانڈی لگائی کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا قانون نہیں ہے کہ انڈیا آپ کی طرف نہیں آ سکتا اور آپ انڈیا کی طرف نہیں جا سکتے، آپ افغانستان نہیں جا سکتے، افغانستان والے یہاں نہیں آ سکتے؟ یہ سارے قوانین نہیں ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ آپ چاہتے یہ ہیں، یعنی فلسطین کے مسلمان چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں امن سے رہنے دیا جائے، ہمارے تارکین کو واپس آنے دیا جائے، یا ہمارا مقبوضہ علاقہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ ان کے بنیادی مطالبات ہیں۔ انہی مطالبات کو نہ ماننے کے نتیجے میں حالیہ دنوں میں جو واقعات پیش آئے، عرض فلسطین پر حماس نے اطلاع نہیں کی۔ بات سمجھے گا، حماس نے اطلاع نہیں کی۔ اصل میں پوری دنیا کا بھیڑیا میڈیا وہ دکھاتا ہے اس انداز میں ہے کہ تاکہ سبب بن جائے، قانون بن جائے، لوگوں کی نگاہ میں پتہ چلے کہ غلطی کی ہے۔ دکھایا پوری دنیا کے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے یہ کہ جناب حماس نے اطلاع دی ہے، حالانکہ حماس نے اطلاع نہیں کی، بلکہ وہاں پر حماس ہی کے 3 نوجوانوں کو پکڑ کے پہلے انہوں نے ذبح کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ غزہ پٹی کے اندر، مغربی کنارے پٹی کے اندر یہ اکثر و بیشتر گھومتے پھرتے رہتے، دندناتے پھرتے رہتے اور وہاں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اسی ظلم و ستم کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے 3 لوگوں کو شہید کیا، ذبح کیا۔ انہوں نے اس کے نتیجے میں ان کے افراد کو، فوجیوں کو پکڑا، گھیرا اور تقریباً 45 کے قریب فوجی ان کے پکڑ لیے۔ اب یہ جو 45 فوجی پکڑے گئے وہ دکھائے گئے، ان کو گھسیٹتے ہوئے دکھایا گیا، ان کو پکڑتے ہوئے دکھایا گیا، لیکن غزہ کی پٹی میں 3 شہید اور ذبح ہوئے مسلمانوں کو نہیں دکھایا گیا، ان کی کوئی ویڈیو نہیں دکھائی گئی، ان کی کوئی تصویر نہیں دکھائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے گا کہ یہود نے اطلاع کی ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہود اطلاع نہیں کر رہے، اطلاع حماس کر رہا ہے۔ اب جو یہود کریں گے وہ بالکل حق و سچ ہوگا، اس لیے پوری دنیا خاموش ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک مسلمان نہیں بولیں گے، مسلمان اپنا ایک ایک ملک آہستہ آہستہ مسلمان کافروں کے حوالے کرتے جائیں گے۔ کشمیر بھی عنقریب انہی کے دوستوں کے حوالے ہونے والا ہے، جس انڈیا نے باقاعدہ طور پر یہود اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں آپ کا ملک واحد ملک ہے الحمدللہ، اب تک جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ یہاں غداروں سے اس ملک کو بچائے، اللہ یہاں بے ایمانوں سے، منافقوں سے اس ملک کو بچائے۔ اس ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر واحد پاسپورٹ ہے، مسلم ممالک میں سے یا غیر مسلم ممالک میں سے واحد پاسپورٹ ہے جو گرین کلر کا ہے، مسلمانوں کا ہے اور پاکستان کا ہے، جس کے اوپر یہ تحریر لکھی ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ہر
ہر ملک کے لیے قابل قبول ہے. یعنی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور انشاءاللہ